بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. میرے محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں اور اس عظیم الشان ٹرانسمیشن کو سننے والے سامعین، اللہ کا جتنا بھی کرم اور شکر ادا کیا جائے، کرم اسی کا ہے، شکر گزار ہم ہیں، اور دو چیزوں کے درمیان ہیں۔ اللہ کی عطائیں ہیں جن پر مسلمان ہر وقت الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اور انسان بندہ ناچز اس کی خطائیں ہیں، اس پر ہمیشہ استغفر اللہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پاس سب سے بڑا جو اعزاز ہے، جو عہدہ ہے، میرے آپ کے پاس جو سب سے زیادہ فخر کرنے والی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنت مطہرہ، سنت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جس طریقے سے قرآن نے ذکر کیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میں نے جو اپنے بندے کو دیا ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے، وہ سوچوں سے باہر ہے، وہ تخیل سے باہر ہے، اس کی پاکی میں کیا بیان کروں، وہ تو رب بیان کر گئے ہیں۔ جس رب نے نبی کی ایک ایک سنت کو جو آپ کے جسم اطہر سے صادر ہوئی دنیا میں سنت بنا دیا، اور ایسی سنت جو ضابطہ حیات بنتی چلی گئی، تو میرے عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ضابطہ حیات ہے کل انسانیت کے لیے۔ آپ عرب کے بھی نبی، عجم کے بھی نبی، بحر و بر کے نبی، فرشتوں کے نبی، آپ جنات کے نبی، آپ نباتات کے نبی، آپ مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب، آپ اس کل کائنات کے نبی ہیں، حتیٰ کہ نبیوں کی بھی آپ نے نبوت کا اعزاز رکھا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں ہم 24 گھنٹے کرتے ہیں۔ کہا 24 گھنٹے میں کھانا، پینا، ضروریات، حاجات، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو 24 گھنٹے میں یہ تمام چیزیں ساتھ لگی ہوئیں، بشری تقاضے ہیں، تو اس میں عبادت کیسے کرتے ہیں؟ تو اس جملے پہ غور کریے گا، حضرت علی فرماتے ہیں ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اپنے نبی کے طریقے پہ کرتے ہیں، اور ہمارے نبی کا طریقہ ہر وقت ہمہ وقت عبادت اور ہدایت ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک پورا دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں۔ دین کو اللہ نے مکمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سنت جو آپ سے صحابہ نے نوٹ کی، آپ کو جس حال میں دیکھا، باہر سے صحابی آئے، آپ کو دیکھا پہلی نظر میں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا یہ اس جانب کا بٹن کھلا ہے، وہ صحابی تمام زندگی اس طرف کا بٹن جو ہے وہ کھلے رکھتے تھے کہ میں نے اپنے نبی کو اس حال میں دیکھا ہے۔ تو جنہوں نے آپ کو جس حال میں دیکھا وہ سنت اپنائی، آپ کی زندگی اپنائی۔ تو میرے عزیزو، سنت کی برکتیں کیسی ہیں؟ سنت کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ سنت ہے کیا؟ سنت کہتے کسی کو ہے، اور سنت پر اللہ کے وعدے کیا ہیں؟
سنت پر 4 انعام ملتے ہیں. مجدد شیخ الفسانی نے لکھا ہے کہ 4 انعام ملتے ہیں. ان چاروں میں سب سے پہلی چیز اللہ دین پر مضبوطی سے جمع دیتا ہے. دوسری چیز رزق میں اللہ فراوانی کر دیتا ہے. تیسری چیز لوگوں کے دلوں میں محبت اللہ ڈال دیتا ہے. اور چوتھی چیز برے لوگ اس سے کانپنے لگتے ہیں، اس کا رعب دبدبا ان کے دلوں پر غالب آ جاتا ہے. یہ سنت کی طاقت ہے. آپ پوری دنیا میں جائیں، عرب و عجم میں جائیں، بر صغیر میں جو بدعت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، آپ جائیں دیکھیں، لیکن سنت پوری دنیا میں ایک طرز پر ہے. پوری دنیا میں سنت ایک طرز پر ہے. وہ ایک صحابی کے پاس پھل لایا گیا تو انہوں نے کہا یہ کیسا پھل ہے، اس کو تو میں نے دیکھا نہیں، اللہ کے نبی اس کو کیسے تناول فرماتے تھے، لہٰذا میں نے کھانا ہی نہیں ہے. میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ اس کو کیسے کھاتے تھے، آپ نے کیسے تناول فرمایا، تو میں نے لہٰذا کھانا ہی نہیں ہے. تو اتنی باریک چیزوں کا خیال. عبداللہ بن عمر ایک جگہ سے گزرے تو وہاں آپ نے نا گردن یوں جھکائی، حالانکہ وہاں جھکانے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی درخت کی ٹہنی آ رہی ہو، کوئی دیوار ہو، کوئی پل ہو، کچھ ایسا نہیں تھا. تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت یہ آپ نے گردن کیوں جھکائی؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، تو جس راستے سے ہم ابھی آ رہے ہیں، جس سڑک سے، یہاں ایک درخت ہوا کرتا تھا، تو اس درخت کی شاخ نیچے آتی تھی اور مجبوراً سر جھکانا پڑتا تھا جب جا کے گزرنے کا راستہ بنتا تھا. تو اب وہ درخت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت تو ہے، جہاں اللہ کا نبی سر جھکا کے گیا ہو میں وہاں سر کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ تو جہاں قرآن نے حکم دیا ہے نا کہ لا ترفعوا اصواتکم، کہ یہاں آواز بلند نہیں کرنی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے جہاں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے تو وہاں سب کی بات ختم ہو جاتی ہے. وہاں قاضی کی نہیں چلے گی، وہاں بڑے چھوٹے کے نہیں چلے گی، وہاں شاہ و گدا کی کوئی بات نہیں چلے گی. جہاں یہ لفظ آ جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، بات ختم ہو جائے گی. یہاں بات نہیں کرنی، ورنہ یہاں بات اصوات، آواز اونچا کرنے میں شامل ہو جائے گی. تو میرے عزیزو، یہ سنت جو ہے، ایک جنگ جو ہے نا فتح نہیں ہو رہی. صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ 1 مہینے سے ہم لڑ رہے ہیں، کوئی فتح نہیں ہو رہی. وہ بھی لڑ رہے ہیں، ہم بھی لڑ رہے ہیں، وہ بھی لڑ رہے ہیں، ہم بھی لڑ رہے ہیں، فتح نہیں ہو رہی. تو کہا مشورہ کریں کہ کوئی سنت چھوٹ تو نہیں گئی. تو جب مشورہ ہوا تو وہاں بات یہ سامنے آئی کہ 1 مہینے سے مسواک بھول گئے ہیں. مسواک تو اس لشکر کا مخبر جب یہاں آیا مخبری کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دانتوں کو صاف کر رہے ہیں اور وہ تو یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے آ کے اپنے لشکر میں یہ افواہ پھیلائی کہ اب وہ اس نتیجے پہ آ چکے ہیں کہ تلواروں سے تو لڑائی کا کوئی حل نہیں نکل رہا، اب ان کو زندہ چبانا، اسی لیے وہ دانت تیز کر رہے ہیں. وہ سارا لشکر اس بات کو سنتے ہی ساز و سامان سب چھوڑ کے بھاگ گئے کہ یہ تو ہمیں زندہ کھانے کا ارادہ رکھ رہے ہیں. تو یہ ایک سنت کس قدر اثر انداز ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صبح نکلتے تھے تو شام وہی ان کی ہوتی تھی جہاں سے صبح سفر شروع کیا تھا. تو پھر یا اللہ، جہاں سے صبح نکلتے ہیں رات وہی پہنچتے ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو رب کریم تو رب ہے، تو فرمایا اے موسیٰ، میرے حبیب، میرے پاک پیغمبر نبی یوسف علیہ السلام، ان کا تابوت ہے، وہ اپنے ساتھ لے جائیں، جب جا کے راستہ ملے گا. تو جیسے ہی ان کا تابوت
وہاں اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے. اللہ نے راستہ دے دیا. نبی کی توہین کسی دور میں برداشت اللہ نے نہیں کی. نبی معصوم بے گناہ ہوتے ہیں، ان کا ہر عمل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ آپ کی بات لکھتے تھے. یا رسول اللہ، جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا تو ہم نہیں لکھتے کہ ہو سکتا ہے آپ نے غصے میں کوئی بات کہہ دی ہو. تو آپ نے فرمایا میں خوشی میں بھی اللہ کی طرف سے بولتا ہوں، میں غصے میں بھی اللہ کی طرف سے بولتا ہوں. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، جس حال میں بھی میں نے بات کی وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور آپ نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا میری ایک سنت پر عمل کرنے کا اجر ایسا ہوگا جیسے 100 شہداء کا اجر ہوتا ہے. 100 شہداء، ان کو جتنا اجر ملا ہے اتنا اجر میری ایک سنت پر آنے پر ہوگا. تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، ان کی زندگی کو میرے آپ کے درمیان رکھ کے ہمیں بتایا کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکمل مبارک زندگی ہے. کل قیامت میں نا کچھ لوگوں کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچ رہے ہوں گے اور وہ چیخ رہے ہوں گے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمیں کیوں لے جایا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات آئے گی کہ یہ کچھ لوگ ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے بات کریں. آپ ان کے پاس آئیں گے، کہا جی فرمائیں. کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں لیکن یہ ہمیں جہنم لے کے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ آپ ان کو کیوں لے جا رہے ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں. تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ بے شک یہ آپ کے امتی تھے، پر زندگی کا طرز ان کا غیروں جیسا تھا، آپ جیسا نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جیسے یہ مجھ سے بے نیاز تھے آج مجھے بھی ان کی فکر کوئی نہیں. تو میرے عزیزو، کل کی رسوائی سے بچنے کے لیے، اور ہم تو آج رسوا ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چھوڑ کر، تو میرے عزیزو یہ وقت کا تقاضا ہے. یہ آج وقت ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. ہر گھر، ہر دفتر، ہر منصب پر فائز شخص سے اس کی کرسی، ہر دکان میں بیٹھا ہوا شخص، ہر گھر میں بیٹھی ہوئی شخص، عورت خاتون، اس سے یہ وقت، یہ دین تقاضا کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکمل زندگی کے بغیر کامیابی کا تصور ناممکن ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. روزہ دارو آئی ہے یہ نظام، رحمتوں کے دروازے کھل گئے کہتا قرآن ہے.